لوگ بیٹھے ہیں، اتنی زحمت نہ کریں، بیٹھ جائیں بس اب مجھے تقریر کرنے دیں، میں بات شروع کر رہا ہوں اپنی۔ ابھی 8 روز یا 9 روز قبل ایک بڑا بھیانک حادثہ ہوا اور وہ اڑیسہ میں ہوا۔ 3 ٹرینیں آپس میں ٹکرائی ہیں، ایک مال گاڑی کھڑی تھی تو اس میں جا کر کے ایک کورومنڈل نام کی ٹرین جا کے ٹکرائی۔ اب جب یہ اس کے اوپر جا کے لگی تو یہ بکھر گئی۔ ایک اور ٹرین آ رہی تھی شالیمار ایکسپریس، وہ 3 ٹرینوں کا تصادم ہوا آپس میں، اور اس کے بدلے میں یہ ہوا، اس کے نتیجے میں کہ تقریباً 1000 کے تقریباً لوگ مارے گئے۔ میرے حساب سے اس میں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ انہیں مرنا ہے۔ وہ اپنے اسٹیشن سے چلے تھے اپنی منزل کی طرف، مگر آخری منزل کو پہنچ گئے۔ کسی نوجوان نے نہیں سوچا تھا کہ میری موت آ جائے گی۔ ایکو کم کریں بھائی، تھوڑا سا آواز بڑھائیں۔ کسی نوجوان نے نہیں سوچا تھا اس کی موت آ جائے گی۔ اب میں ابھی 2-3 دن پہلے بھوونیشور میں تھا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا، مجھے اتنا وقت تو نہیں تھا میں جاتا وہاں، بتایا یہاں کے ایمس میں اسپتال میں لاشیں ہیں، جن کے مرے ہیں وہ بھی موجود ہیں، مگر لاشوں کا حال یہ کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا ہے۔ کسی لاش کو 3 ٹکڑے کاٹ کے نکالا گیا ہے، کسی کو 2 ٹکڑوں میں نکالا گیا ہے، اور مائیں کھڑی ہیں، لالوں کی لاشوں کے ٹکڑے ہیں مگر پہچان نہیں پا رہی ہیں۔ ایک عجیب سا ہنگامہ ہے، ہزاروں لوگ اسپتال میں آ گئے ہیں اور اپنے عزیزوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں مگر کس ٹکڑے کو لے کے جائیں، انہیں یہی نہیں پتا چلتا اتنے ٹکڑے ہو گئے۔ کیا آپ کو یہ سب حادثے یوں ہی لگتے ہیں؟ کیا آپ کو عبرت نہیں لگتی؟ وہ جو اس کے اندر لڑکے فلمیں دیکھ رہے ہوں گے اے سی میں بیٹھ کر کے، اور جو اچانک تصادم ہوا ہے، تو کیا ان کو پتا چلا ہوگا کہ میری موت آنے والی ہے؟ بتاؤ، وہ نوجوان جو اس کے اندر گندی تصویریں دیکھتے ہوئے ٹرینوں میں چل رہے ہوں گے، انہوں نے سوچا ہوگا یہ آخری سفر ہے۔ بتاؤ، اس میں سے وہ بزرگ جو بے نمازی ہوں گے، وہ مسلمان، کیا انہوں نے سوچا ہوگا کہ ان کی موت آ جائے گی؟ کیا ان میں سے لوگوں کو پتا تھا؟ ایسے ہی بالکل میری اور آپ کی موت بھی آئے گی، یعنی اچانک ہی موت آتی ہے۔ موت نے کبھی کسی کو انفارم نہیں کیا۔ اگر انفارم کر دے تو پھر تو سبھی ایمان پر مرے، اگر یہ سب نظام ہو جائے تو پھر تو سب کو ہدایت مل جائے۔ کیوں میاں، جب فرشتوں کو دیکھا تھا تو فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ، مگر اس وقت آمنت برب موسیٰ کہنا اس کے لیے جو ہے نا قابل قبول نہیں تھا، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا فرشتے کو۔ اس سے پہلے دیکھتے میری مراد میرے وہ نوجوان لڑکے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اور میں موت کے نزدیک نزدیک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے مدنی کریم، میرے آقا کریم، میرے سرکار دو عالم، میرے رحمت دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر کے مردے، یعنی قبرستان میں جو دفن ہے مردے، وہ زندہ لوگوں پر رشک کرتے ہیں۔ اچھا، رشک سمجھا دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا۔ رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا ہوں اگر آپ وہ کرتے ہیں، یعنی جیسے کسی نے جو بہت بڑا کام کر دیا، یعنی آپ بیلڈر ہیں، بہترین بیلڈ کر سکتے ہیں، آپ گاڑی کا اچھا جو فٹنگ کر سکتے ہیں، آپ پی او پی اچھی کرتے ہیں، اور میں پی او پی کرنا نہیں جانتا، تو میں یہ کہوں گا مجھے رشک آتا ہے پی او پی دیکھ کے، کیونکہ میں پی او پی کرنا نہیں جانتا۔ اور میں جب کسی کی اچھی ڈرائیونگ دیکھوں گا اور میں ڈرائیور نہیں ہوں تو کہوں گا اس کی ڈرائیوری اتنی اچھی ہے کہ مجھے اس کی تعریف کے لیے کہنا پڑے گا رشک آ رہا ہے، مجھے اس پہ رشک آ رہا ہے۔ کوئی جب دوڑ کے چلتا ہے تو لنگڑا آدمی کہتا ہے مجھے اس کے دوڑنے پہ رشک آ رہا ہے، کیونکہ میں دوڑ کے چل نہیں سکتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے قبر کے مردے جو ہے وہ زندوں پر رشک کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم کس کام پر؟ فرمایا جو نماز پڑھتے ہیں نا ان پر رشک کرتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں ان پر رشک کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں ان پر رشک کرتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں ان پر رشک کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اپنے ایک دوسرے سے کہتے ہیں مردے دیکھو وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر جو نماز نہیں پڑھتے ان سے مردے کہتے ہیں او لوگو ہم بھی تمہاری طرح ایسی بھاگتے پھرتے تھے، مگر آج ہمیں ایسا قبر کے اندھیروں نے گھیرا ہے کہ قبر کی اندھیری میں ہم سوچ رہے ہیں کاش ہمیں ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے کا موقع مل جاتا، آج ہمیں ایک بار اللہ کا نام لینے کا موقع مل جاتا۔ میرے مکی مدنی کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر موت کے وقت میں مردے کی زبان کی طاقت نہ کھینچی جائے تو وہ ایسا چیخے گا، ایسا چیخے گا موت کے وقت کہ اس کے چیخنے سے جنگل کے جانور چرنا چھوڑ دیں گے، لوگ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جنگلوں میں عبادت کریں گے۔ اگر موت کے وقت میں فرشتے اس کی تکلیف کو
ظاہر کرنے دیں، اللہ اس کے منہ میں زبان میں جان دے دے، کیونکہ زبان کی جان نکل جاتی ہے اور مردے پہ کیا گزرتی ہے اس کو احساس نہیں ہوتا، عام لوگوں کو احساس نہیں ہوتا۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں کہ یہ کتنی قریب ہے موت، یہ قیامت کتنے نزدیک آ رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کتنا دور سمجھتے ہیں قیامت کو؟ وہ 50,000 سال کے بعد، وہ جب 100 سال کے بعد آئے گی، 200 سال کے بعد، مگر یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ صحابہ کرام کو ایسی ٹریننگ دی تھی میرے نبی نے کہ جب مدینے میں تیز ہوائیں چلتی تھی، ہمارے یہاں کتنے زلزلے آئے کوئی فرق پڑا، کتنی تیز آندیاں چلی کوئی فرق پڑا، مگر جب تیز آندیاں چلتی تھی تو مدینے میں سارے صحابہ مسجد نبی میں جب جمع ہو جاتے تھے اور زور زور سے رو کے کہتے تھے مالک ایسا لگتا ہے قیامت آ رہی ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ صحابہ کرام جب آندھیوں کو سنتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ ایسا لگتا ہے قیامت آنے والی ہے۔ کیسے ان کے دل تھے، کیسے وہ ڈرنے والے تھے اللہ سے۔ آج آپ کو تو یہاں بیٹھ کے لگ رہا ہوگا اتنی رات کیوں بیٹھا ہے، چل، ارے جس کی محفل میں آپ بیٹھے ہو نا، آپ تو بیٹھ کے تکلیف محسوس کر رہے ہیں۔ اس پیغمبر نے پوری رات آپ کے لیے کھڑے ہو کے ایسی دعائیں کی ہیں کہ پیروں پہ ورم آ گیا ہے۔ کوئی احسان کرنے نہیں بیٹھے ہو آپ، یہ بات یاد رکھنا میری بات، ذرا غور تو کرو، وہ قیامت کا دن آنے والا ہے۔ کون سا قیامت کا دن؟ میری طرف تو توجہ کرو۔ کبھی سوچا ہے یہ جو انگلیاں ہیں نا میری، جس سے میں نے کی پیٹ پہ گندی چیزیں لگوائی ہیں، یہ میری انگلیوں کو زبان مل جائے گی، ان انگلیوں کو، اور یہ انگلی قیامت میں میرے خلاف بولیں گی اور کہیں گی مالک تو نے تو دیا تھا مجھے، تو نے تو اسے دیا تھا، اس وجہ سے میں ہاتھ بنائے تھے کہ یہ نیک کام کرے، صدقہ کرے، نیکی کرے، تو اس نے تو گندی چیزیں کروائی، اس نے تو ظلم کروایا مجھ سے، اس نے تو گندی چیزیں لگوائی، اس نے تو گندے کام کروائے، اور آنکھیں ہمارے خلاف بولیں گی قیامت کے دن۔ یہی آنکھیں، ہاں دوستوں میرے، یہی آنکھیں میرے اور آپ کے خلاف بولیں گی۔ کیسے خلاف بولیں گی کہ آنکھیں کہیں گی مالک تو نے تو دیا تھا اس وجہ سے کہ کعبہ دیکھے، ماں باپ کا چہرہ دیکھے، مگر اس نے تو گندی تصویریں دکھوائی، اس نے تو عورتوں کے جسموں پر مجھے ڈلوایا۔ یہ میری آنکھیں جب میرے خلاف بولنے لگیں گی تو کون مجھے بچائے گا؟ بتاؤ مجھے، بتاؤ۔ اقبال کہتا ہے تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، یا اگر بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا وگیر۔ کہتا ہے اقبال اے اللہ تو مجھے وہ حساب بخش دے، اے مالک میرا حساب نہ لے۔ اقبال حساب کے لائق انسان نہیں ہے، وہ تو کرم کے لائق ہے، وہ تو رحم کے لائق ہے۔ اقبال پہ کرم کر دے، مگر اگر تو حساب لینا چاہتا ہے، اگر تو حساب لے تو بس اقبال کی اتنی سی گزارش ہے کہ وہاں حساب لینا جہاں حضور نہ ہو، کیونکہ جب حضور کے سامنے میرے گناہ کھلیں گے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی شرمندگی